خوش آمدید۔ آج ہم حمایت علی شاعر صاحب کی ایک بہت ہی گہری فلسفیانہ نظم نہ ہو پیراہن کوئی خاک کا اس پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ یہ ایک ایسی نظم ہے جو روح کے سفر، انسانی وجود کے معنی، ان سوالات کو چھیڑتی ہے۔ یقیناً یہ نظم خدا کی تلاش، اس روحانی سفر کی نوعیت اور ہماری اپنی حقیقت، ان جیسے بنیادی موضوعات پر ہے، اور شاعر نے تصوف کے جو اہم تصورات ہیں انہیں بڑی خوبصورتی سے، بڑے فنکارانہ انداز سے لفظوں میں پرویا ہے۔ اور آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں جن میں نظم کے اشعار کی تشریح بھی ہے، شاعر کے حالات زندگی کا ذکر بھی، جی تو ان کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ اس نظم کے جو پوشیدہ معنی ہیں، جو صوفیانہ اشارے ہیں، شاعر کا اصل پیغام کیا ہے، اس تک پہنچیں۔ جی ہاں، کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو سنجیدہ اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ پیچیدہ نکات ہیں انہیں واضح کیا جائے، عام فہم انداز میں سامنے لایا جائے، تاکہ سب اس نظم کی گہرائی اور خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں شاعر کے ذکر سے۔ حمایت علی شاعر صاحب 1926 میں اورنگ آباد، ہندوستان میں پیدا ہوئے، جی، اور پھر 1951 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ یقیناً، اور پاکستان آ کر انہوں نے ادبی حلقوں میں بہت جلد اپنا ایک مقام بنایا، ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو تھا، لیکن اصل پہچان تو ایک شاعر کے طور پر، ایک بہترین نغمہ نگار اور ڈرامہ نویس کے طور پر بنی۔ ان کے شعری مجموعے بھی بہت مشہور ہوئے۔ جی ہاں، جیسے آگ میں پھول، مٹی کا قرض، تشنگی کا سفر، اور خاص طور پر ہارون کی آواز، یہ قارئین میں بہت مقبول ہوئے، اور ان کی خدمات کا اعتراف حکومتی سطح پر بھی ہوا۔ 2002 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔ اور ان کا ایک کام تو ایسا ہے جو شاید اردو ادب کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، ان کی خود نوشت آئینہ در آئینہ۔ اوہ جی ہاں، یہ کوئی نثری کتاب نہیں ہے، پوری کی پوری شاعری میں لکھی گئی ہے، وارے واہ، تقریباً 3,500 اشعار۔ بالکل، یہ ان کی شعری مہارت اور قدرت کلام کا زبردست ثبوت ہے۔ واقعی بلا شبہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو ان کے فن پر دسترس اور تخلیقی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ پوری زندگی کے تجربات، احساسات، مشاہدات، ان سب کو شعری پیکر میں ڈھالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو یہ تھے حمایت علی شاعر۔ اب آتے ہیں ان کی اس خوبصورت نظم کی طرف۔ پہلا شعر ہے نہ ہو پیراہن کوئی خاک کا، ہٹے ابر جب کی فراق کا۔ اچھا، جی یہاں کچھ لفظوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ پیراہن یعنی لباس، ٹھیک ہے۔ خاک یعنی مٹی، ابر بادل کو کہتے ہیں، اور فراق ہے جدائی۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں کہ جب خدا اور بندے کے درمیان جدائی کا بادل، وہ پردہ جسے حجاب بھی کہتے ہیں، جب وہ ہٹے جی جی تو اس لمحے یہ خاک کا لباس یعنی مٹی سے بنا ہوا انسانی جسم یہ بھی باقی نہ رہے، اچھا، صرف روح باقی رہے جو اپنے خالق سے مل جائے۔ تو گویا یہ جسم، یہ جو مٹی کا لباس ہے، یہ اس روحانی وصل میں ایک رکاوٹ ہے۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ یہ دراصل تصوف کی جو مشہور اصطلاح ہے فنا فی اللہ، ہاں، فنا فی اللہ، جی، اس کی طرف ایک گہرا اشارہ ہے۔ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے جسمانی وجود کے تصور کو اللہ کی ذات میں گم کر دینا۔ اس انتہائی قربت کے لمحے میں جسم کی کیفیت بے معنی ہو جاتی ہے، صرف روحانی تعلق اصل حقیقت بن جاتا ہے۔ یہ تو عرفان کی بہت بلند منزل کا ذکر ہے۔ اچھا، اگلا شعر دیکھیے۔ حد انتہا پہ ہو جستجو، نہ ہو آرزو بھی لحاظ میں۔ جستجو یعنی تلاش، آرزو خواہش، اور لحاظ میں ہونا مطلب شامل ہونا، خیال رکھا جانا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تلاش ایسی شدت سے ہو، ایسی لگن، ایسی گہرائی کے ساتھ ہو کہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی کوئی کمی نہ رہے۔ بالکل، اور یہ تلاش اتنی خالص ہو، اتنی بے غرض ہو کہ اس میں کوئی ذاتی خواہش، کوئی دنیاوی یا اخروی تمنا شامل نہ ہو، یہاں تک کہ جنت کی آرزو کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے۔ یعنی مقصد صرف خدا کی ذات ہو، اس کے بدلے میں ملنے والی کوئی نعمت بھی نہیں۔ یہ تو طلب کا بہت اونچا مقام ہے۔ جی ہاں،
یہ خالص محبت اور بے لوث عبادت کا تصور ہے۔ یہ ہمیں حضرت رابعہ بصری کے اس مشہور قول کی یاد دلاتا ہے۔ ہاں، وہ جنت اور دوزخ والا قول؟ جی بالکل، جس میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اگر وہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتی ہیں تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اگر جنت کے لالچ میں کرتی ہیں تو جنت ان پر حرام کر دی جائے، لیکن اگر وہ صرف اللہ کی محبت کے خاطر عبادت کرتی ہیں تو پھر اللہ انہیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ تو یہ شعر اسی بے لوث طلب، اسی خلوص کی عکاسی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اب تیسرا شعر، تیرے خال و خود جو بیاں ہوئے وہ تو ہر نظر پہ آیاں ہوئے۔ صوفیانہ شاعری میں خال و خود یعنی محبوب کے چہرے کے نقوش، وہ تل، وہ رخسار، جی، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات جمیلہ، اس کی تخلیقی خوبصورتی، کائنات میں پھیلے اس کے جلووں کا استعارہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی خوبیوں اور صفات کا ذکر ہوا، جب انہیں بیان کیا گیا، تو پھر ہر دیکھنے والی آنکھ پر، ہر شے میں آپ کا جلوہ ظاہر ہو گیا۔ عیاں ہو گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی پہچان یعنی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کو ہر چیز میں اسی کی نشانی نظر آنے لگتی ہے؟ بالکل، کائنات ایک آئینے کی طرح بن جاتی ہے جس میں خالق کا عکس جھلکنے لگتا ہے۔ یہ معرفت الہی کا نتیجہ ہے کہ انسان کو پھول میں، پتھر میں، آسمان میں، زمین میں، ہر جگہ خدا کی صنعت اور حکمت نظر آتی ہے۔ ہر نظر اسی کی طرف اٹھتی ہے۔ بہت خوب۔ چوتھا شعر اس طلب کے منبع، اس کے سورس پر روشنی ڈالتا ہے۔ مجھے تجھ سے ہی یہ طلب ملی تو دکھا مجھے جو ہے راز میں۔ طلب یعنی خواہش، تڑپ، لگن، اور راز یعنی پوشیدہ بات، بھید۔ یہاں شاعر ایک اعتراف کر رہے ہیں، ایک انکساری کا اظہار ہے۔ جی، کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ کو پانے کی یہ جو طرف میرے دل میں ہے، یہ جو جستجو مجھ میں پیدا ہوئی ہے، یہ بھی میری اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ بھی مجھے آپ ہی کی طرف سے عطا ہوئی ہے، یہ بھی آپ ہی کی توفیق اور مہربانی ہے۔ تو اس اعتراف کے بعد شاعر خدا سے کیا درخواست کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ طلب آپ نے ہی دی ہے تو اب مجھ پر وہ راز بھی کھول دیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، یعنی مجھے حقیقت کا وہ عرفان عطا کریں جو عام نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ اللہ کی رحمت پر مکمل انحصار اور توکل کا اظہار ہے کہ جس نے طلب دی ہے وہی راستہ بھی دکھائے گا اور منزل تک بھی پہنچائے گا۔ پھر پانچواں شعر اس محنت اور مشقت کا ذکر کرتا ہے جو اس راہ میں درکار ہے۔ لگے مدتوں کی ریاضتیں تو بنے ہیں اپنی رفاقتیں۔ ریاضت سے مراد ہے سخت محنت، مجاہدہ، نفس کشی، روحانی مشقیں، اور رفاقت کا مطلب ہے دوستی، قربت، تعلق۔ شاعر اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ یہ جو قربت کا تعلق بنا ہے، یہ جو روحانی دوستی قائم ہوئی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے پیچھے برسوں کی، مدتوں کی سخت روحانی مشقیں اور مجاہدے شامل ہیں۔ یہ بات تو ان لوگوں کے لیے ایک طرح کی تنبیہ ہے جو فوری نتائج چاہتے ہیں۔ یقیناً، یہ شعر اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ روحانیت یا قرب الہی کوئی فوراً حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے طویل صبر، استقامت، مسلسل کوشش اور اپنے نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک عمر بھر کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اور شاید اسی نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے اگلا شعر، چھٹا شعر، ایک طنزیہ انداز لیے ہوئے ہے۔ تجھے یہ گمان کہ ملے گا وہ تجھے 4 دن کی نماز میں۔ گمان یعنی غلط فہمی، وہم، خام خیال۔ یہاں شاعر کا لہجہ واضح طور پر طنزیہ ہے۔ بالکل۔ وہ ان لوگوں پر طنز کر رہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محض چند دن کی رسمی عبادت یا صرف ظاہری طور پر نماز روزہ کر لینے سے وہ عرفان اور قرب الہی کا وہ بلند مقام حاصل کر لیں گے جس کا ذکر پہلے ہوا تھا۔ تو شاعر کے نزدیک اصل چیز کیا ہے پھر؟ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں؟ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ روحانی منزلیں طے کرنے کے لیے صرف ظاہری اعمال کافی نہیں ہیں۔ بنیادی چیز باطن کی صفائی ہے، نفس کی پاکیزگی، دل کا خلوص اور وہ طویل ریاضت جس کا ذکر پچھلے شعر میں ہوا۔ صرف 4 دن کی نماز سے وہ گہرا روحانی تعلق قائم نہیں ہو سکتا جو مدتوں کی ریاضتوں کا ثمر ہوتا ہے۔ یہ بات تو آج کے دور میں بھی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب 7واں شعر دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک نصیحت سی لگتی ہے۔ یہ جو سوچ ہے یہ بیان نہ کر تو عنایتوں کا ضائع نہ کر۔
عنایت کہتے ہیں اللہ کی مہربانیوں، خاص نوازشوں کو، اور زیاں کا مطلب ہے نقصان۔ جی، یہاں شاعر ایک اہم روحانی ادب سکھا رہے ہیں۔ وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے روحانی تجربات، اپنی خاص کیفیات یا اللہ کی طرف سے ملنے والی پوشیدہ عنایات کا ہر کسی کے سامنے ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے ان عنایات کی تاثیر زائل ہو سکتی ہے یا پھر ریاکاری اور خود نمائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنی روحانی حالت کو چھپانا بہتر ہے۔ جی، اس میں تواضع اور عاجزی کا پہلو بھی ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے بچنا اور اللہ کے رازوں کی حفاظت کرنا۔ تصوف میں ستر حال یعنی اپنی حالت کو چھپانا ایک معروف عمل ہے۔ یہ خود پسندی اور تکبر سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اور اسی عاجزی اور اپنی حقیقت کو یاد رکھنے کا سبق اگلے شعر میں بھی ملتا ہے۔ یہ جو خاک ہے یہ سمیٹ لے اس دائرہ لحاظ میں۔ دائرہ لحاظ سے مراد ہے ادب اور احترام کا دائرہ، اپنی حدود میں رہنا۔ شاعر انسان کو اس کی اصل یاد دلا رہے ہیں کہ تو خاک یعنی مٹی سے بنا ہے۔ اپنے اس خاکی وجود کو، اپنی اس حقیقت کو ادب کے دائرے میں رکھ، یعنی اپنی اوقات کو پہچان، تکبر نہ کر، عاجزی اور خاکساری اختیار کر۔ اپنی اصل کو نہ بھولنا۔ جی، انسان کو ہمیشہ اپنی ابتدا خاک اور اپنی انتہا خاک میں مل جانا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اپنی حقیقت کو نہ بھولنے کی تلقین ہے۔ اس کے بعد نواں شعر، یہ انسان کی بے بسی اور خدا کی قدرت کا ایک زبردست موازنہ پیش کرتا ہے۔ بڑے جوش میں تیرا خون ہے، فقط ایک کن فیکون ہے۔ کن فیکون قرآن پاک کی مشہور آیت کا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہ اللہ کی تخلیقی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ جی، شاعر یہاں انسان سے مخاطب ہے کہ تیرے خون میں بڑا جوش ہے، تو اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنے علم یا منصب پر بڑا نازاں ہے۔ ہاں، اکثر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھ کہ تیرا یہ سارا وجود، تیری یہ ساری توانائی، یہ جوش و ولولہ، سب کچھ اللہ کے محض ایک حکم کن ہو جا کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان کی ہستی اس کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہی پیغام ہے۔ یہ اللہ کی لامحدود تخلیقی قوت اور قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور ساتھ ہی انسان کی کم مائیگی اور اس کے حدود کا احساس دلاتا ہے۔ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، سب اسی کی عطا ہے۔ اسی خیال کو 10واں شعر مزید وسعت دیتا ہے۔ تیری سب حدوں پہ محیط ہے یہ جو ضابطہ ہے نفاذ میں۔ محیط کا مطلب ہے گھیرے ہوئے، ہر طرف چھایا ہوا، اور ضابطہ سے مراد ہے قانون، نظام، دستور۔ ٹھیک ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو قانون قدرت ہے، جو نظام کائنات اس وقت نافذ ہے اور چل رہا ہے، وہ تیری تمام حدود پر، یعنی کائنات کی ہر شے پر، ہر ذرے پر حاوی ہے اور اسے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے قانون سے باہر نہیں۔ ہرگز نہیں۔ کوئی شے، کوئی مخلوق، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ اس کے بنائے ہوئے اس آفاقی قانون، ضابطہ کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہر چیز اسی کے حکم اور نظام کے تابع ہے۔ یہ اس کی مطلق بادشاہت اور حاکمیت کا اظہار ہے۔ اب اگلا شعر، 11واں شعر، ایک خاص روحانی کیفیت یا راستے کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ جو بے خودی کے ہیں راستے، یہ کسی کسی کے ہیں واسطے۔ بے خودی، یہ تصوف کی ایک بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کا لفظی مطلب تو ہے خود سے بے خبری، اپنے ہوش و حواس میں نہ رہنا۔ جی، لیکن صوفیانہ استعمال میں اس کا مطلب ہے اپنے نفس سے گزر جانا، اپنی انا اور ذات کو خدا کی محبت اور یاد میں اس قدر گم کر دینا کہ اپنی ذاتی خواہشات اور تصورات باقی نہ رہیں۔ فنا فی اللہ کی کیفیت سے بہت قریب۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ سب کے لیے نہیں ہے۔ جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے خودی کا راستہ ہے، یہ جو انتہائی عشق اور وجد کی منزل ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ تو کسی خاص بندے کے لیے ہے۔ یہ خواص کا چنے ہوئے لوگوں کا مقام ہے۔ اچھا، شاید اس میں منصور حلاج جیسے صوفیہ کی طرف بھی اشارہ ہو، جنہوں نے انا الحق، میں ہی حق ہوں کا نعرہ لگایا، جو انتہائی بے خودی اور فنا کی کیفیت تھی اور جسے عام لوگ سمجھ نہیں پائے تھے۔ یہ چنیدہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو پھر اگلا شعر، 12واں شعر، کیا اس سے منسلک ہے؟ اس میں بھی کچھ چھپانے کی بات ہے۔ جسے سہ سکے وہ عیاں کیا، اسے چھوڑ دے جو ہے راز میں۔ ہاں، اس کا تعلق بن سکتا ہے،
یہ روحانی حکمت اور معرفت کے درجات کی بات ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بات، وہی حقیقت، وہی راز ظاہر کرنا چاہیے جسے سننے والا یا زمانہ برداشت کر سکے، سمجھ سکے۔ جو گہرے بھید، جو باریک روحانی نکات ایسے ہیں جنہیں عام لوگ اپنی کم فہمی یا کم ظرفی کی وجہ سے سمجھ یا سہ نہیں سکتے، انہیں پوشیدہ ہی رہنے دینا بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فتنے کا اندیشہ؟ بالکل، ایک وجہ فتنے کا اندیشہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر حقیقت ہر کسی کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ معرفت کے الگ الگ درجات ہیں، ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق ہی سمجھ سکتا ہے۔ وقت سے پہلے یا غلط شخص کے سامنے گہرے راز کھول دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ استاد اور شاگرد کے رشتے میں بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ بہت اہم حکمت ہے۔ اب 13واں شعر، یہ تو انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ کہیں عاجزی کا غرور ہے، کہیں زندگی کا سرور ہے۔ عاجزی یعنی انکساری، غرور یعنی تکبر، اور سرور یعنی نشہ، مستی، خمار۔ جی، یہ شعر واقعی انسانی نفسیات کی ایک بڑی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی تو انسان کی عاجزی اور انکساری میں بھی ایک طرح کا چھپا ہوا تکبر ہوتا ہے۔ عاجزی میں تکبر؟ وہ کیسے؟ یعنی انسان اپنی عاجزی پر، اپنی پرہیزگاری پر فخر کرنے لگتا ہے، جو خود ایک قسم کا غرور ہے۔ یہ بہت ہی لطیف اور خطرناک قسم کا تکبر ہے۔ واقعی اپنی عاجزی پر فخر کرنا، یہ تو عاجزی کی اصل روح کے ہی خلاف ہے۔ اور دوسرا مصرع؟ دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو زندگی کی مستی، اس کی ظاہری رنگرینیوں اور لذتوں کے نشے میں، اس کے سرور میں کھوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ تو گویا انسان یا تو اس انتہا پر ہے چھپے ہوئے تکبر میں، یا اس انتہا پر دنیاوی مستی میں۔ یہ انسانی حالت کی ایک تصویر ہے۔ بہت گہرا مشاہدہ ہے۔ اور آخری شعر، 14واں شعر، اس منظر نامے کو مکمل کرتا ہے۔ مجھے سب مگن نظر آئے ہیں، کوئی وائز میں، کوئی ساز میں۔ وائز یعنی نصیحت کرنے والا، عالم، درس دینے والا، اور ساز یعنی موسیقی کا آلہ جو عشق، جذب و کیفیت کا اشارہ ہے۔ ٹھیک۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں مگن ہے، مصروف ہے، مست ہے۔ کوئی علم و نصیحت، وائز کی دنیا میں گم ہے، وہاں اپنی منزل ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی ذوق و شوق، عشق و وجدان، موسیقی و سماع، ساز میں اپنی حقیقت تلاش کر رہا ہے۔ تو کیا یہ مختلف راستوں کی نشاندہی ہے خدا تک پہنچنے کے لیے؟ بہت ممکن ہے۔ یہ شعر انسانی مزاجوں اور مسلکوں کے تنوع یعنی ڈائیورسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں۔ کوئی علم اور شریعت، وائز کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کوئی عشق اور وجدان، ساز کے ذریعے۔ جیسے مولانا رومی اور سما؟ بالکل، اس میں ہمیں مولانا رومی اور ان کے سماع کے ذریعے روحانی تجربات کا عکس بھی نظر آ سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ فطرت دی ہے، اور لوگ اپنی اپنی فطرت کے مطابق کسی نہ کسی راستے پر چل رہے ہیں، اپنی منزل کی تلاش میں مگن ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری نظم کے پیغام کو سمیٹنا چاہیں تو کون سے بنیادی نقاط ابھر کر سامنے آتے ہیں؟ میرے خیال میں چند بہت اہم اور مرکزی پیغامات ہیں اس نظم میں۔ جی۔ پہلا، روحانی بلندی حاصل کرنے کے لیے مادی وجود اور دنیاوی خواہشات کے حصار سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ وہ خاک کے پہراہن سے آگے دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک۔ دوسرا، خدا کی تلاش یعنی جستجو بالکل بے غرض اور خالص ہونی چاہیے، جس میں کسی ذاتی فائدے، حتیٰ کہ جنت تک کی آرزو کا لحاظ بھی نہ ہو۔ تیسرا، روحانیت اور خدا کی قربت کوئی فوری ملنے والی چیز نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے طویل مجاہدہ، صبر، ریاضت اور وقت درکار ہے۔ صحیح۔ چوتھا، عاجزی، انکساری اور اپنی اصل حقیقت کہ ہم خاک سے بنے ہیں، اس کو پہچاننا روحانی سفر میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تکبر، خاص طور پر وہ عاجزی کا غرور، سب سے بڑا خطرہ ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ پانچواں، انسان کی ساری طاقت، سارا جوش، سارا وجود اللہ کے ایک حکم کن کا مرہون منت ہے۔ اصل قدرت اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور اس کا قانون ہر شے پر محیط ہے۔ اور چھٹا نکتہ؟
اور چھٹا یہ کہ خدا تک پہنچنے کے راستے متنوع ہیں۔ کوئی علم و فکر کے راستے واز سے جاتا ہے تو کوئی عشق و جذب سے، ہر ایک اپنی فطرت کے مطابق مگن ہے۔ یہ واقعی ایک جامع نظم ہے جس میں تصوف کے کئی اہم نکات کو سمیٹ لیا گیا ہے، اور یہ پیغامات صرف کسی گزرے ہوئے دور کے لیے نہیں بلکہ آج کے اس مادیت پسند دور میں بھی اتنے ہی قابل غور اور مشعل راہ ہیں۔ بالکل۔ حمایت علی شاعر نے اردو صوفیانہ شاعری کو ایک یادگار تحفہ دیا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے کوشش کی کہ حمایت علی شاعر کی اس پرمعنی نظم کے مختلف پہلوؤں اور گہرائیوں کو سمجھ سکیں۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ نظم میں عاجزی کے غرور کا جو ذکر آیا ہے، جی ہاں، وہ ہم سب کو اپنی نیتوں اور اعمال کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہماری ظاہری عاجزی، ہماری انکساری واقعی حقیقی ہے، یا کہیں اس کے پردے میں اپنی پرہیزگاری، اپنی نیکی یا نیک نامی کا کوئی چھپا ہوا فخر تو پوشیدہ نہیں؟ یہ غور طلب بات ہے۔ یا پھر یہ سوال کہ شاعر نے واعظ اور ساز یعنی علم اور عشق، شریعت اور طریقت دونوں راستوں کا ذکر کیا ہے جہاں لوگ مگن ہیں۔ آج کے دور میں جہاں مختلف عقائد، نظریات اور روحانی طریقوں کے درمیان کشمکش اور عدم برداشت نظر آتی ہے، یہ شعر ہمیں دوسروں کے انتخاب، ان کے راستوں کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ بہت دلچسپ اور اہم سوالات ہیں جن پر سوچنا چاہیے۔ یقیناً اس نظم کی گہرائی ایسی ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے اگر کم آپ ہے۔ کو یہ ڈسکشن اسی کے پسند ساتھ آئی ہو آج تو کی ہم یہ سے نشست محبت کا اظہار اپنے کریں۔ اختتام کو ہمارے پہنچتی ہے۔ ڈیزائن انڈیا اردو ہمارے ساتھ رہنے پوڈکاسٹ کا کو شکریہ۔ ضرور لائک، اگلی ملاقات تک کے لیے سبسکرائب اور اجازت شیئر دیجیے۔ کیجیے۔ خدا آپ کا حافظ۔ ایک خدا شعر حافظ۔ کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔